آزادی کی جنگ 1857 سے 1948 تک۔ سال 1857 کی صبح جب میرٹھ کے سپاہیوں نے اپنے انگریز افسروں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چنگاری پورے ہندوستان میں آزادی کی آگ بھڑکا دے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہندوستان کی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اگلے 91 سال تک یہ سرزمین انگریزوں کے خلاف مسلسل جد و جہد کا گواہ بنی۔ 1857 کا غدر صرف سپاہیوں کی بغاوت نہیں تھا، یہ ایک عوامی انقلاب تھا جس کی جڑیں گہری تھیں۔ انگریزوں کی ڈاکٹرن آف لیپس پالیسی نے ہندوستانی راجاؤں کو بے دخل کر دیا تھا۔ نئے کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی کا استعمال مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا تھا۔ منگل پانڈے نے بیرک پور میں جو بیج بویا وہ مئی 10 کو میرٹھ میں پھوٹ پڑا۔ دلی پہنچ کر باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل نے، کانپور میں نانا صاحب نے اور جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ صرف فوجی بغاوت نہیں تھی بلکہ پوری قوم کی آواز تھی، لیکن تنظیم کی کمی اور انگریزوں کی بہتر جنگی صلاحیت کے سامنے یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ جون 17، 1858 کو گوالیار میں رانی لکشمی بائی کی شہادت کے ساتھ یہ باب ختم ہوا۔ اس شکست کے بعد ہندوستان میں سیاسی بیداری کا نیا دور شروع ہوا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا۔ شروع میں یہ تنظیم انگریزوں سے صرف اصلاحات کی درخواست کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس کا رخ تبدیل ہوتا گیا۔ 1905 میں لارڈ کورزن نے بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کا حصہ تھا، جس کا مقصد ہندو اور مسلمان کمیونٹیز کو الگ کرنا تھا۔ بنگال کی تقسیم کے خلاف سودیشی موومنٹ کا آغاز ہوا۔ ربندر ناتھ ٹیگور جیسے دانشوروں نے اس تحریک کی قیادت کی۔ لوگوں نے انگریزی سامان کا بائیکاٹ شروع کیا اور دیسی چیزوں کو ترجیح دی۔ یہ پہلی بار تھا جب عوام نے بڑے پیمانے پر سیاسی تحریک میں حصہ لیا۔ آخر کار 1911 میں انگریزوں کو بنگال کی تقسیم واپس لینی پڑی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ تقریباً 10 لاکھ ہندوستانی سوا فوجی مختلف محاذوں پر لڑے۔ فرانس میں، میسوپوٹامیہ میں اور ایسٹ افریقہ میں ہندوستانی سپاہیوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ خدا داد خان پہلا ہندوستانی تھا جسے وکٹوریہ کراس ملا، لیکن جنگ کے بعد انگریزوں نے جو سلوک کیا اس نے ہندوستانیوں کو مایوس کر دیا۔ 1919 میں رولٹ ایکٹ کا نفاذ ہوا، جس نے حکومت کو بغیر مقدمے کے لوگوں کو گرفتار کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا۔ اپریل 13، 1919 کو امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں ایک پرامن اجتماع ہو رہا تھا۔ جنرل ڈائر نے بغیر کسی انتباہ کے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ 399 لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اسی دوران مہاتما گاندھی کا ستارہ طلوع ہوا۔ ساؤتھ افریقہ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ستیاگرہ کا نیا طریقہ متعارف کروایا۔ 1920 میں خلافت موومنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی۔ لوگوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دیا، انگریزی اسکولوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور فورن گڈز کا استعمال چھوڑ دیا۔ پہلی بار ہندوستان میں ایک متحد محاذ نظر آیا، لیکن فروری 1922 میں چوری چورا کے واقعے کے بعد گاندھی نے تحریک واپس لے لی۔ ایک ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی تھی، جس میں 22 پولیس والے مارے گئے تھے۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ تشدد کے ذریعے آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ 1930s کا دہائی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا دور تھا۔ مارچ 12، 1930 کو گاندھی نے سابرمتی آشرم سے ڈانڈی تک کا تاریخی مارچ شروع کیا۔ 380 کلومیٹر کا یہ سفر 24 دن میں مکمل ہوا۔ اپریل 6 کو گاندھی نے ڈانڈی کے ساحل پر نمک بنا کر سالٹ لا توڑا۔ یہ ایک سمبولک ایکٹ تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ سالٹ مارچ کے بعد پورے ملک میں سول ڈس اوبیڈینس کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے۔ دھاراسنا سالٹ ورکس پر سروجنی نائیڈو کی قیادت میں پیسفل پروٹیسٹرز پر پولیس کا بروٹل اٹیک ہوا۔ امریکن جرنلسٹ ویب ملر نے اس واقعے کی رپورٹ کی، جس نے دنیا بھر میں انگریزوں کی مذمت کرائی۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا، جس نے صوبوں میں محدود خود مختاری دی۔ کانگریس نے الیکشنز میں حصہ لیا اور 8 صوبوں میں حکومت بنائی،
لیکن دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ یہ وزارتیں مستعفی ہو گئیں کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان کو بغیر مشورے کے جنگ میں شامل کر دیا تھا۔ 1942 میں کرپس مشن آیا لیکن اس کی تجاویز کو کانگریس نے مسترد کر دیا۔ اگست 8، 1942 کو گاندھی نے بامبے میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کا اعلان کیا۔ ڈو اور ڈائی کا نعرہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا ہوگا۔ اگلے دن ہی تمام کانگریس لیڈرز گرفتار کر لیے گئے۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران پوری قوم نے بغاوت کی۔ ریلوے لائنز اڑائے گئے، ٹیلی گراف وائرز کاٹے گئے اور گورنمنٹ بلڈنگز پر حملے ہوئے۔ انگریزوں نے سخت جواب دیا، ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں گرفتار ہوئے۔ وائس رائے لنلدگو نے اسے 1857 کے بعد سب سے بڑی بغاوت قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں ہندوستان کا کردار پہلی جنگ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ تقریباً 25 لاکھ ہندوستانی فوجی مختلف محاذوں پر لڑے۔ برما میں، نارتھ افریقہ میں اور انگلی میں ہندوستانی فوج نے کامیابیاں حاصل کیں، لیکن اسی دوران سبھاش چندر بوس نے انڈین نیشنل آرمی بنائی اور جاپان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ جنگ کے بعد انگریزوں کی معاشی حالت خراب ہو گئی تھی۔ لیبر پارٹی کی حکومت نے ہندوستان کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی تقسیم کا فیصلہ بھی ہوا۔ مسلم لیگ کی جانب سے پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان ہوا، جس کے بعد فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے پارٹیشن پلان پیش کیا، جسے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگست 14 اور 15، 1947 کی درمیانی رات کو ہندوستان اور پاکستان دو الگ ملک بن گئے۔ یہ آزادی خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی لے کر آئی۔ تقسیم کے دوران لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں جانیں گئیں۔ مہاتما گاندھی، جو ہمیشہ متحد ہندوستان کے خواب دیکھتے تھے، وہ اس تقسیم سے بہت دکھی تھے۔ جنوری 30، 1948 کو ناتھو رام گوڈسے میں گاندھی کو قتل کر دیا۔ 91 سال کی یہ جدوجہد صرف سیاسی آزادی کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک قوم کی بیداری، اس کی شناخت کی تلاش اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی داستان تھی۔ 1857 کے غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک ہر تحریک نے اگلی تحریک کی بنیاد رکھی۔ ہر شہید کا خون، ہر قیدی کی قربانی اور ہر مجاہد کی محنت نے مل کر آزادی کا یہ خواب حقیقت بنایا۔ آج جب ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں تو ہمیں ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کوئی تحفہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جب پوری قوم ایک مقصد کے لیے متحد ہو جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔